الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ذاریات آیت نمبر 38 پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 1 آج کا سبق وفی موسیٰ اور نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے حال میں اذ ارسلناہ جب ہم نے بھیجا ان کو الی فرعون کے پاس بسلطان مبین واضح کھلی سند دے کر فتولی برکنہ اس نے منہ موڑ لیا اپنے زور پر وقال اور کہنے لگا ساحر یہ جادوگر ہے او مجنون یا دیوانہ ہے فأخذناہ پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو وجنودہ اور اس کے لشکر کو لشکروں کو فنبذناہم فی الیم اور پھینک دیا ان کو دریا میں وہو ملیم اور اس پر لگا الزام وفی عاد اور قوم عاد میں نشانی ہے اذ ارسلنا علیہم جب بھیجی ہم نے ان پر الریح ہوا العقیم خیر سے خالی ما تذر من شیء نہیں چھوڑتی کسی چیز کو اتت علیہ جس پر گزرے الا جعلتہ مگر اس کو کر ڈالتی کررمیم جیسے چورا نہیں چھوڑتی کسی چیز کو جس پر گزرے مگر اس کو چورا کر ڈالتی ہے وفی ثمود اور قوم ثمود میں نشانی ہے اذ قیل لہم جب کہا ان سے تمتعوا حتی حین فائدہ اٹھا لو ایک وقت مقرر تک فعتوا تو سرکشی کی انہوں نے عن امر ربہم اپنے رب کے حکم سے فاخذتہم الصاعقۃ تو پکڑ لیا ان کو کڑک نے وہم ینظرون اور وہ دیکھتے تھے فما استطاعوا من قیام تو پھر نہ وہ اٹھ سکے وما كانوا منتصرین اور نہ ہی بدلہ لے سکے صدق اللہ العظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ پر آنے والے پیغام حق کو مشرکین مکہ کفار مکہ جھٹلاتے تھے جس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دلائل پیش کیے قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے جس کے آنے کا یقین دلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ستانے سے جو تکلیف ہوتی تھی اس تکلیف کا اثر کم کرنے کے لیے آپ کو انبیاء سابقین کے واقعات سنائے کہ وہ کتنی تکلیفوں اور سختیوں سے گزرے جیسے لوط علیہ السلام کی بستی پر جب عذاب کے فرشتے آئے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کو تو ہلاک کریں گے لیکن اس میں سے مومنین کو نکال لیں گے اور اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کہ مومنین کو نکالنے کا تذکرہ کیا اور اس کے آگے فرشتوں نے یہ بات کہی کہ وہاں پر سوائے ایک گھر کے ہم نے کوئی مومن گھر نہیں دیکھا اب اگر انسان پڑھ کے گزر جائے تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن اگر رک کر ٹھہر کر سوچے اس بات کو کہ ایک نبی جو اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتا رہے اور انجام کار
ان کی غلطیوں کی سزا کے طور پر ان کو سزا ملنے لگے تو سوائے اس نبی کے گھر کے اور کوئی گھر وہاں پر مسلمان نہ ہو. تو اس نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جس کی ساری زندگی اللہ کی طرف بلاتے گزری اور انجام کار ایک بھی وہاں پر انسان مسلمان نہ ہو. تو اسی تکلیف کی طرح اشارہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ وہ بھی تو نبی گزرے جن کو ماننے والا کوئی ایک بھی نہیں سوائے اپنے گھر کے اور اپنے گھر والوں میں سے بھی، اپنے خاندان والوں میں سے بھی بات کے نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی. اسی طرح سے اس کے ساتھ ملتی جلتی بات ایک آج کل کے دور میں بہت یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دین کا کام کرنے کا کیا فائدہ، کیونکہ دین کے کام کو کرتے ہوئے تو کتنے عرصے بیت گئے لیکن کوئی ایک بستی مکمل ایمان کی مثال بنی ہوئی نظر نہیں آتی، جہاں پہ جھوٹ نہ بولا جائے، جہاں صرف سچ ہو، جہاں فیصلے انصاف کے مطابق ہوں، جہاں کاروبار میں فساد نہ ہو، جہاں سود نہ ہو، جہاں نمازیں پابندی سے پڑھی جاتی ہوں، جہاں قرآن کی تعلیم پابندی سے حاصل کی جاتی ہو، جہاں انسان کے سونے سے لے کر جاگنے تک اور جاگنے سے لے کر سونے تک کے تمام کام اسی اصول کے مطابق کیے جاتے ہوں جو اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں. تو ان لوگوں کے لیے یہ بڑا جواب ہے، اگر وہ قرآن کھول کے دیکھتے تو شاید وہ یہ سوال ہی نہ کرتے کہ انبیاء کے حالات اللہ بیان کر رہے ہیں. موجودہ دور میں یا آج سے 100 سال یا 200 سال پہلے سے جو لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں، دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں کوئی نبی نہیں ہے. اللہ انبیاء کے حالات بیان کر رہے کہ دعوت دینے والے اللہ کی طرف وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن سوائے ان کے اپنے گھر کے لوگوں کے کوئی مسلمان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حالات دیکھیں، اپنے سگے چچا کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں. تو اگر لوگ واقعی قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، تو یہ اعتراض ہی نہ آئے کہ دین کا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اتنے عرصے میں کوئی ایک بستی بھی مکمل دین پر نہیں چلی. تو جو دین کے کام کو کرنے کی صورت میں تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اللہ نے تسلیاں دی. ہر دین کا کام کرنے والا شخص جو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، وہ یہ تسلی اپنے لیے بھی سمجھے کہ یہ تسلی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی دی ہے کہ تم اپنا کام کرتے رہو، جنہوں نے ماننا ہے وہ خود ہی امن لے آئیں گے. تو اسی کے ذیل میں آگے تذکرہ کیا فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیغام حق دیا تو فرعون کا طرز عمل کیا ہے کہ فتولیٰ برکنہ، اس نے منہ پھیر لیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اور اپنی قوت یعنی وہ جو فوج اور جو دولت اور اس کے وزراء تھے ان کی طرف متوجہ ہو گیا. رکن کا لفظ قوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اپنی قوت پر، اپنی شان و شوکت پر اس نے فخر کیا، اس کو آسرا سمجھ لیا. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ اپنے گھر میں رہتا میں اس کو ہلاک کر دیتا، اس کی بستیوں کو اجاڑ دیتا اور ایسی بربادی لے کے آتا جو کوئی چیز نہ چھوڑتی. سب چیزیں اپنی جگہ سلامت، اس کو اور اس کے لشکروں کو فنبذناہم فی الیم، دریا میں پھینک دیا. تو یہ ہے وہ ایسی عظیم الشان رب کی ذات کہ جس کو عذاب لانے کے لیے عذاب بھیجنا نہیں پڑتا، لوگ خود آ کے اس عذاب کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ ہوا ملیم، اور کہا اس پہ یہ الزام لگا ہوا تھا، الزام کھایا ہوا شخص تھا وہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے سلطان مبین کھلی سندیں اس کو پہنچ چکی، واضح نشانیاں پہنچ چکی. موسیٰ علیہ السلام نے کتنی طرح کی ان کے سامنے معجزات کی
اور اپنی جو ہے تعلیمات کی صورت میں باتیں پیش کی، لیکن ہر ایک کو جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ ساحر ہیں یا دیوانے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا انجام ایسا کر دیا اور کہا قوم عاد میں بھی دیکھو تمہارے لیے نشانی ہے. انہوں نے بھی اپنے نبی کی نافرمانی کی تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہوا نہیں بھیجی، آگے لفظ بولا العقیم جو خیر سے خالی تھی. عقیم جیسے لفظ پیچھے حضرت سارہ کے لیے بھی گزرا ہے، تو عقیم بانجھ کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ ہوا ایسی تھی جو چیزوں کو بانجھ یعنی کہ بنجر کر دینے والی تھی، ختم کر دینے والی تھی. تو ایسے ہی ان کے لیے ہوا کا عذاب بھیجا اور ایسی آندھی بھیجی جو ہرگز بھی ان کے لیے بابرکت نہیں تھی. اور جس چیز کے اوپر سے وہ آندھی گزرتی تھی، وہ طوفان گزرتا، وہ ہوا گزرتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوتا کہ اس کو ہلاک کرنا ہے، تو وہ اس چیز کو ایسے کر کے چھوڑ دیتی تھی جیسے کوئی چیز گل سڑ کے ریزہ ریزہ ہو جاتی. اور اسی طرح قوم سمود کا قصہ، اس میں بھی بہت بڑی عبرت ہے. جب صالح علیہ السلام نے ان کی ساری باتیں مانی، ان کی ساری فرمائشیں پوری کی، ناجائز سے ناجائز بات تک کو مانا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا تمتعوا حتی حین، کہ تھوڑا سا اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار لو، تھوڑا سا فائدہ ہے یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ فائدہ ہے، اس کو گزار لو. اور جو رب کے حکم سے تم لوگ نافرمانی کر رہے ہو، اس کے بدلے میں اللہ نے کیا کیا، ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا اور وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. آنکھوں کے سامنے، ایسا نہیں کہ انجانے میں عذاب آیا، آنکھوں کے سامنے آیا. اس عذاب سے بچنے کے لیے نہ تو کہاں وہیں سے اٹھ کے بھاگ سکے اور نہ ہی وہاں سے جا سکے، نہ عذاب کو اپنے سامنے سے آتے ہوئے دیکھ کر وہاں ان کے پاس کوئی جائے پناہ تھی، بلکہ اوندے منہ گر گئے، اٹھنے کی استطاعت بھی نہ رہی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اپنے آپ کو بہت ہی عالی سمجھتے تھے اور جو حضرت صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہارے قبیلے کے خلاف تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور تمہارا قبیلہ بھی تمہارا ساتھ نہ دے سکے گا، تمہیں بچا نہیں سکے گا. وہ جس چیز کے اوپر اکڑتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دھمکیاں کوئی کام نہیں آئی، وہ بدلہ نہیں لے سکے ہم سے، نہ خود کو بچا سکے اور نہ ہی اپنے عذاب کے بعد ہم سے بدلہ لے سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام انبیاء کے احوال سنائے کہ وہ تمام اپنی اپنی جگہ محنتیں کر کے گئے، اپنے رب کے حکم کے مطابق دن رات پیغامات پہنچاتے رہے. انہوں نے بھی یہ تانے سنے کہ وہ ساحر ہیں، وہ جادوگر ہیں، وہ دیوانے ہیں، وہ بہکے ہوئے ہیں، وہ کمزور ہیں. یہ ساری باتیں ہر نبی نے سنی، آپ کو بھی پیش آئیں گی، اور انجام کار وہی ہوگا کہ جو آپ کی بات مانیں گے وہ آپ کے ساتھ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جو آپ کی بات نہیں مانیں گے وہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. تو اللہ کریم ہم سب کو دین حق کا یہ سچا اور پکا پیغام قبول کر کے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے قوموں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی اور اس کی وجہ سے ہلاکت میں پڑے، اللہ ان تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے. اپنا ہر عذاب چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ عذاب کی صورت میں ہو یا وہ عذاب بظاہر راحت کی صورت میں ہو، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اپنی اس بات کو بیان کرنے میں یقیناً ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے
جتنی بھی ہم سے کمی اور کوتاہی ہوتی ہے اللہ کریم اس کے لیے ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کا ادب اور لحاظ کرنے کی صحیح رہنمائی فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔